کیا تھا، تو کیسے ممکن تھا ایک جوان کو خلیفہ بنا دیا جاتا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسول خدا نے صرف اعلان کیا، عزیز، ایسا نہیں تھا. رسول خدا کے لیے بڑا مشکل تھا وہ معاشرہ جو ان عادتوں میں جکڑا ہوا تھا، کیسے نکلے گی؟ تو وہ عرب جو اس جاہلی معاشرے میں پیدا 50 سال کی عمریں ہو گئی اور اس جاہلیت میں رہے، وہ عادتیں کیسے نکلیں گی؟ اس عادت کو مٹانے کے لیے رسول خدا نے کہا، یہ کتب عامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جیش اسامہ کے ساتھ جاؤ. لیکن سب کو پتا تھا، نبی کئی بار کہہ چکے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ میرا آخری حج ہے. کئی بار کہہ چکے یہ میرا آخری حج ہے. ایک مرتبہ کا جیش اسامہ کے ساتھ کو فرمایا، 2 گروہ بن گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جوان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ سختی سے کہا یہ میرا حکم ہے، ملعون ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اب 50 سال کے بوڑھے، یہ عجیب زمخشری اپنی کتاب میں جملے لکھتا ہے، کہتا ہے نبی نے چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تم اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا؟ 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا. یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا. علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کر دیں، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جواں بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی. پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائیں، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا. اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے. طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باؤں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا. کہ میں نے کئی مرتبہ تمہیں کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے اسامہ کے باپ جناب زید کے پیچھے بھی تم برائیاں کرتے تھے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی صالح تھا، آج اسامہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، یہ میرا حکم ہے چلے جاؤ. فرمایا ایک مرتبہ گئے، خلیفہ ثانی جناب عمر کے لیے ملتا ہے، واپس آئے. رسول خدا نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس تذبذب میں تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں. پھر ایک صحابی آیا، بھائی تم کیوں نہیں گئے واپس کیوں؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر جاؤں گا مدینے سے کوئی آئے گا، آپ کے احوال، آپ کی حالت کی ہمیں پرواہ ہے، آپ کا کیا ہوگا. کر دوں، بعض لوگ صحیح بخاری اور مسلم سے وہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں سینئر صحابہ بھی تھے اور انہوں نے اس چیز کو برا سمجھا. ظاہر ہے عرب قبائلی سسٹم تھا ایک، وہ چھوٹے بچے کی عمارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انسانی حیثیت سے. حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا اس سے پہلے تم نے زید ابن حارثہ کی اوپر بھی اس طریقے سے نہیں کانفیڈنس شو کیا تھا کہ وہ مطلب غلام خاندان سے غلام زادہ ہے، تو حالانکہ وہ اس کا اہل تھا اور یہ بھی اہل ہے. اور پھر اصحاب خاموش ہو گئے اور بہرحال وہ اسی دوران حضور علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ سارے صحاب نعوذ باللہ حضور کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس لشکر میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، لشکر کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے، حضور بھیج رہے تھے اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے. پھر حضور علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو پھر یہ خلافت کا سقیفہ بنی ساعدہ والا، اس پہ میری یوٹیوب پہ علیحدہ سے ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. تو میں نے اس میں بتایا یار یہ جھوٹے الزام اس طریقے سے نہ لگائیں، جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، آپ سے مراد غالی شیعہ نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اصحاب کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ چلے جاتے، اگر اصحاب چلے گئے ہوتے تو پھر حضرت علی پیچھے سے خلیفہ بن جاتے، کیونکہ حضرت ابوبکر عمر بھی اس لشکر اسامہ میں شامل تھے، وہ ادھر گئے ہوتے تو پیچھے لوگوں نے ان کو چن لینا تھا. بھئی یہ اللہ کی مرضی، کس کو چنوانا ہے کس کو نہیں. نبی علیہ السلام کہ اس دین کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں یار چھوڑیں، آپ لوگ اس کو اس اینگل سے کیوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کی ہے؟ آپ اس چیز کو نبی علیہ السلام سے ان کی عقیدت کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں؟ سر آپ کی ماں باپ بالکل قریب المرگ ہوں، آپ تو اپنے آفس سے چھٹی بھی نہ مل رہی ہو تو آپ اپنی جاب بھی چھوڑ دیں گے. کتنے لوگ ہیں جاب چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو موقع ہے. اور ہم ماں باپ کے ساتھ تو ہماری وہ عقیدت ہی نہیں جو صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی. ان کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں حضور کی ڈیتھ ہوتی. وہ حضور کی محبت میں ڈیلے کر رہے تھے کہ کہیں حضور فوت نہ ہو جائیں نا، ہم ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں، ہم آپ کا آخری دیدار نہ کر سکیں. تو ان کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی نا. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت قریب ہے، اور حضور کو بھی پتا تھا، ورنہ تو. اور آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق جس طرح خلیفہ بنے ہیں، پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا ہے
کہ لشکر اسامہ روانہ کیا جائے. ادھر پھر حضرت عمر نے مخالفت کی حضرت ابوبکر کی کہ یہ بچہ ہے, آپ کسی سینے کو لگا لیں. ہوئے ہوئے ہوئے, حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر, جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اس کو ہٹا کے کسی اور کو امیر بناؤں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے جس کو امیر بنایا میں اس کو ہٹاؤں. سر یہ جب کمٹمنٹ کا لیول ہو تو پھر اس طرح سٹوری میں رنگ بھر کے ایک بندے کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا. چند واقعات, آپ کا غصہ بنو امیہ پہ ہے, وہ ہمارا بھی ہے, وہ آپ ضرور نکالیں, لیکن بنو امیہ کی سزا حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان کو تو نہ دیں. حضرت عثمان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. چند ایک جگہ مس ہینڈلنگ کا مطلب نہیں کہ کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے.